ہمارے سامنے کئی رپورٹس آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ اسکول جانے کی عمر کے بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے، اور یقیناً ہماری خواہش یہی ہے اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے فرام آل دا پالیسی میکرز اینڈ دا گورنمنٹس کہ اس کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، اس کے لیے ایسی مربوط اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ نہ صرف ہم تعلیم کو عام کر سکے بلکہ ان تمام بچوں کو ان کا حق مل سکے۔ اس وقت کچھ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں، اینڈ دس از دا پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس رپورٹ آف 2023 اینڈ 2024۔ اس کی کچھ ہائی لائٹس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ پنجاب دیٹ از دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان، انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن انرولمنٹس کے حوالے سے ان کے جو نمبرز ہیں دے ہیو بیکم رادر بیٹر۔ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 41% اس میں پرائمری اسکولز ہیں، مڈل اسکولز اس میں 27% ہیں، اور ہائی اسکولز تقریباً 28% ہیں، جبکہ ہائر سیکنڈری اسکول کی اگر بات کی جائے تو وہ تقریباً 4% ہیں۔ یہ زیادہ تر جو اسکولز ہیں وہ جینڈر سیگریگیٹڈ ہیں، یعنی لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اسکولز الگ الگ ہیں۔ اس میں تقریباً 43% اسکولز لڑکیوں کے ہیں، 50% اسکول صرف لڑکوں کے ہیں، اور تقریباً 7% ایسے اسکولز ہیں جو کہ کو ایجوکیشن ہیں۔ ٹیچرز کی اگر بات کی جائے تو لگ بھگ 9,66,000 ٹیچرز ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کا بھی کچھ ڈویژن اس طرح سے کہ پرائمری اسکولز میں 14%، مڈل اسکولز میں 28%، ہائی اسکول میں تقریباً 48% اور 9% ہائر سیکنڈری اسکولز میں۔ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز آپ کی سینیورٹی کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہائر سیکنڈری کی طرف جاتے ہیں، نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کا بلکہ ٹیچرز کا بھی جو نمبر ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کے جو مزید اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد ضیاء الرحمان صاحب، آپ فاؤنڈر ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے، جو یقیناً سرگرم ہے انہی طرح کی پالیسی میکنگ اور بالخصوص ایجوکیشن، SDGs اور گورننس میٹرز کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے۔ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب کی ایجوکیشن کو لے کر، ان کو آپ کتنا خاطر خواہ مانتے ہیں؟ اگر اس کو پچھلے سالوں سے، پچھلی دہائی سے کمپیئر کیا جائے، واٹ آر دا میجر اچیومنٹس آف دا پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ؟ بہت شکریہ سدرا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ کچھ اچیومنٹ ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ذرا تھوڑا اور باریکی سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کو ابھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ مطلب کوئی تقریباً 96 لاکھ، ابھی ان کی اپنی رپورٹ میں آیا ہے کہ 96 لاکھ بچے بچیاں جو ہیں وہ ابھی اسکولوں سے باہر ہیں پنجاب کے اندر۔ اس سے پہلے 1 کروڑ 13 لاکھ تھے، تو کچھ امپروومنٹ جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے۔ 15 کی رپورٹ میں 1 کروڑ 13 لاکھ تھے، ابھی جو ہے وہ 96 لاکھ کہا جا رہا ہے۔ تو اس پر فردر بھی اسیسمنٹس ہوں گی جو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں۔ لیکن جو ایک بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، پرائمری لیول کے اوپر انرولمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بہت ساری نئی اسٹریٹجیز گورنمنٹ لے کر آئی ہے۔ ایوننگ کلاسز شروع کی گئی ہیں، ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام شروع کیے گئے ہیں، اسٹیپنڈز دیے جا رہے ہیں زیور تعلیم کے تحت، اور اوپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، وسیلہ تعلیم کے پروگرامز کے تحت بھی اسٹیپنڈز دیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ فرق پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، پرائمری تک آپ پنجاب میں 16,000 کے قریب سکول ہیں، اور جب ہم سیکنڈری پہ چلے جاتے ہیں تو صرف 4,000 سکول رہ جاتے ہیں، اور جب ہم ہائر سیکنڈری پہ چلے جاتے ہیں تو صرف 3,000 ہائی اسکول پہ چلے جاتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری تو اور بھی کم ہے، تو ہائی اسکول پہ 3,000 اسکول رہ جاتے ہیں۔ ضیاء صاحب، میں نے سوال آپ سے یہی کیا تھا کہ یہ جو نمبرز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کئی دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ خواتین کی یا لڑکیوں کے جو پڑھائی میں رکاوٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی فاصلہ، ایک تو گھر سے اسکول بہت دور ہے، یا پھر کم عمری کی شادی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ پرابلم سے زیادہ اب سپلائی پرابلم ہے، یعنی حکومت کے جو اقدامات ہیں، جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ زیادہ تعداد میں اسکولز ہونے چاہیے، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، ان کی کم تعداد آٹومیٹکلی، یعنی جب 16,000 سے اگلا اسکول کا پڑاؤ جو ہے وہ 4,000 پہ چلا جائے گا، دیٹ مینس کہ a large number of students وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے تو ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیپنڈ انہوں نے
2016 سے یہ کوئی 1000 روپے چلا آ رہا ہے جو بچیوں دیتے ہیں یہ خاص طور پہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیپنڈ جو ہے وہ بڑھا کے 3000 کر دیا جائے. ایک تو دیکھیں نا 4000 اسکول ہیں, ایکسیسیبلٹی اتنا بڑا مسئلہ ہے, پھر جہاں اسکول ہیں وہاں پہ بھی انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے. خاص طور پہ آپ نے جو ابھی اشارہ کیا کم عمری کی شادی, اس سے پہلے جو میسٹریشن کے پرابلم ہیں بچیوں کے, اس کی وجہ سے بھی کوئی 10% کے قریب بچیاں جو ہیں وہ اسکول چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے سینیٹیشن کی بہتر سہولتیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی. تو لڑکوں کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لڑکے تو ہمارے بسوں پہ لٹک کے چلے جاتے ہیں, لیکن لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ اسکولوں کے اندر جائیں. اسی وجہ سے ہمارے ہائی اسکول میں, سیکنڈری اسکول میں بچیوں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہماری ایک بڑی ڈیمانڈ حکومت سے یہ ہے, اور اس کے لیے کافی سمریز بھی موو کی گئی ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, لیکن اس پر حکومت جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی. ہمیں مطلب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جی ہم 25% جو ہے وہ اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن حقائق کچھ اور ہیں. پنجاب 13% اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایجوکیشن پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ تنخواہوں میں اور دوسرے یوٹیلیٹیز کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن بالکل فری ہے. بالکل فری نہیں ہے. بچوں سے آج بھی فروغ تعلیم فنڈ کے نام پہ 20 روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک اچھی انگیجمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور وہ کافی مڈ ڈے میلز کے پروگرام جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ریاست کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن کے ضیاء صاحب, لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر مزید الیبوریٹ کریں. ابھی آپ نے خود کہا کہ جو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے ٹیچرز کو اس کو بڑھایا گیا ہے, اس کے علاوہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز بھی کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور ان دونوں جو اسکیمز کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے. آپ کی خود ڈیمانڈ ہے کہ اس اسٹائپنڈ کو 2000 سے 3000 کیا جائے, لیکن پھر آپ خود ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو مختص کیا جاتا ہے بجٹ کا حصہ وہ زیادہ تر تنخواہوں میں, انفراسٹرکچر میں, باقی چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے, اور دراصل پڑھائی کے فروغ کے لیے یا انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے ان ریسورسز کو موبلائز نہیں کیا جا رہا. تو یہ دونوں جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک ساتھ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک طرف تنخواہ کو مزید بڑھانے کی یا اسٹائپنڈ کو مزید بڑھانے کی خواہش, اور دوسری طرف یہ کہ وسائل زیادہ مختص کیے جائیں تعلیم کے فروغ کے لیے. جی سدرا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے. ہم ٹیچرز کے اسٹائپنڈس کی بات نہیں کر رہے. ٹیچرز کو تو سیلری ملتی ہے اور ظاہر ہے وہ اپنی تنخواہوں کے بڑھانے کی ڈیمانڈ اکثر کرتی رہتی ہیں, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جو بچیوں کو کنڈیشنل کیش گرانٹ ملتی ہے کہ وہ اسکولوں میں آئیں, وہ 1000 روپے پر منتھ دیتے ہیں, اور 3 مہینے بعد جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے بچیوں کے اکاؤنٹ کے اندر. یہ ہم چاہتے ہیں کہ 1000 روپے مہینے سے بڑھا کر 3000 روپے مہینے کر دیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تھوڑی امپروومنٹ ہوئی ہے پنجاب میں, لڑکیاں اسکولوں کے اندر آنا شروع ہوئی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ جو کنڈیشنل کیش گرانٹ کا پروگرام ہے یہ ورک کر گیا ہے. تو ہم اس کو زیادہ امپروو کریں. ابھی پنجاب صرف 6 ارب روپے جو ہے وہ مختص کرتا ہے کنڈیشنل کیش گرانٹ کے لیے. اس کو بڑھا کے ہم 4 گنا بڑھا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو جو ہے وہ ایکسیس ملے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 96 لاکھ بچے بچیاں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اسکولوں سے باہر ہیں. اگر ہم اپنی کنڈیشنل کیش گرانٹ کو بہتر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری انرولمنٹ پہ اور ریٹینشن پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں بجٹ صرف تنخواہوں اور باقی چیزوں کے یوٹیلیٹیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نئے اسکول بنانے کے لیے بھی ہونا چاہیے. ابھی جو اس وقت ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی ناکافی ہے. بہت زیادہ برڈن ہمارے ہاں پنجاب میں اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر اٹھا رہا ہے ایجوکیشن کا, جبکہ یہ کام جو ہے وہ حکومتوں کے ذمے ہے. ضیاء صاحب, کیا اس کا کچھ ہم نمبرز اور مزید ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جو ایسے آپ نے کہا کہ یہ جو کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں اس کے بعد کتنی تبدیلی
یا ہم نے امپروومنٹ دیکھی ہے ان دا گرلز انرولمنٹ؟ کچھ نمبرز ہمارے پاس ہیں کہ کتنا اس سے فائدہ ہوا ہے، کتنی مزید لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں انرول ہوئی ہیں، اور جو ڈیمانڈ اب کی جا رہی ہے کہ اس کو 1000 سے 3000 کر دیا جائے، آر دے اینی پروجیکٹڈ نمبرز کہ اس کی وجہ سے کتنی مزید بچیاں اسکول میں داخل ہو پائیں گی؟ کیونکہ آپ نے جو ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ صرف اور صرف مسئلہ بچیوں کے ٹرانسپورٹیشن کا نہیں ہے، ایکچوئل اسکولز ہی نمبرز میں اتنے کم ہیں کہ اگر آپ ان کو موبلائز کریں گی بھی تو انہوں نے کون سی اسکول میں جا کے کہاں بیٹھنا ہے، کس طرح ان کو تعلیم ملے گی؟ دوز آر آل مسنگ گیپس فار ناؤ، جتنا میں سمجھ پا رہی ہوں۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ایک تو مسنگ گیپس کو پورا کرنا، مسنگ فیسلٹیز کو امپروو کرنا، یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیپنڈ ہم اس لیے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ورک کیا ہے، اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ حکومت کی اپنی رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو لڑکیوں کی تعداد ہے اسکولوں کے اندر وہ زیادہ ہے لڑکوں کے مقابلے میں، اور لڑکوں کی تعداد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں میں اسکولوں میں۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید جو اکنامک سچویشن ہے اس میں پیرنٹس لڑکوں کو جو ہے وہ زیادہ تر کاموں کے اندر انگیج رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید وہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ لیکن اسٹیپنڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیاں اسکولوں میں جا پا رہی ہیں، اور یہ کم اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2016 کے بعد سے آج تک اس کو بڑھایا نہیں گیا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں بڑھی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ 5-5 10-10% جو ہے وہ پارلیمنٹیرینس نے اپنی تنخواہیں بھی جو ہے وہ بڑھائی ہیں، لیکن 10-10% نہیں، گنا 5-5 10-10 گنا جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی ہیں، تو بچیوں کے اسٹیپنڈ کے اوپر جو ہے وہ اتنا قدغن ضیاء صاحب، میرا اور آپ کا اس پہ جو نا پالیسی وائز تھوڑا سا اختلاف ہوگا، جہاں میں آپ کے یہ تمام جو آرگیومنٹس ہیں ان کو سمجھ سکتی ہوں۔ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا، آئی ریممبر ہیلپنگ آؤٹ اے فرینڈ۔ شہزاد نے جب زندگی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تھی، شہزاد روئے نے، تو دیر واز اے پروگرام کال آئی ایم پیڈ ٹو لرن، اور اس میں ہم نے کچھ اسی طرح کا پروگرام موبلائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسٹریٹ چلڈرن کو ایک اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا، کہ ان کو پیسے دیے جاتے تھے۔ دا پروگرام واز کالڈ آئی ایم پیڈ ٹو لرن، تاکہ وہ اسکول آ سکیں۔ اور ہم نے لانگ ٹرم میں ایز اے پرائیویٹ ادارہ یہ دیکھا کہ جو ریسورسز ابھی بھی جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ 6 ارب روپے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے، اور یقیناً اس سے فائدہ ان گھرانوں کو ہوتا ہے جو واقعی نیڈی ہیں، جہاں پہ ضرورت ہے اس طرح کی سپورٹ کی، لیکن یہ ان وسائل کا بہتر استعمال فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن کی طرف ہو سکتا ہے۔ جب اسکول زیادہ تعداد میں گھروں کے قریب ہوں گے تو شاید آپ کو اس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اٹ ڈنٹ ورک ان دا پرائیویٹ سیکٹر، بٹ بہرحال ایٹ اے اسکیل آف اے گورنمنٹ ہو سکتا ہے ان کے لیے ابھی اس کے نتائج بہت مختلف ہوں۔ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے، بجٹ ابھی آنے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی مد میں جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا؟ جی، ہماری امید یہی ہے، اور ہم یہی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں کہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہم تعلیم کا اپنا ٹوٹل بجٹ کا 25% تعلیم پہ خرچ کریں گے، تو کم از کم 25% رکھا جائے۔ اس وقت ہمارے ہاں 1.7% آف دا GDP جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے ایجوکیشن پہ۔ IMF جو ہمیں فنڈ بھی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2.8% تک تعلیم کا GDP جو ہے وہ لے کر جائیں، تو بہت ضروری ہے۔ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد صرف یہ 2 ہی کام رہ گئے ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ۔ اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بہت پاورفل حکومتیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر۔ بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ میرے خیال میں وی آر آل آپ کی اس سینٹیمنٹ کے ساتھ ہم سب اگری کرتے ہیں۔ امید آنے والے بجٹ میں ہم تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اچھی خبر سنیں گے۔ آپ نے جیسے کہا کہ کئی دفعہ جب یہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے تو پرائمری لیولز پہ موبلائزیشن ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم ہائر سیکنڈری کی بات کریں وہاں پہ ابھی بھی بڑے گیپس موجود ہیں۔